قیادت نے سنجیدگی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں خان کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے ہمارا احتجاج جو ہے وہ پارلیمان سے باہر نکل کے سڑکوں روڈوں پہ اور اڈیالہ جیل میں بھی ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آج کی یہ ڈیولپمنٹ کو دیکھا جائے گا کہ آج عدالت کیا کرتی ہے، اور اس کے بعد اگر خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی ختم نہیں ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں یہ سب مل کے جو بھی احتجاج کا طریقہ کار وضع ہوگا اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے۔ السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ افواہوں کا بازار گرم ہوا ہے۔ کل رات سے ٹویٹر کے اوپر دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے۔ حقائق کیا ہے یہ آپ کے سامنے ضرور رکھنے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کیا اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا ہے، اور رات کے اوقات کار میں بڑے لیڈرز جو ہے وہ اڈیالہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے۔ میرا پہلا کویسچن ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے بنی گالہ یا زمان پاک شفٹ کر دیا گیا ہے؟ پہلے کویسچن کے جواب کچھ ہی دیر میں آنے لگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا لانگ مارچ اور دھرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو ممکنہ فیصلہ ہے اس پر باقی مرکزی قیادت بھی متفق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ کیا ٹویٹر یا ایکس پر سے پابندی پاکستان کے اندر ختم ہونے جا رہی ہے یا یہ صرف دکھاوا ہوگا؟ چوتھا سوال، فورتھ کویسچن، کیا تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ آج کون سے دو لائرز ہیں جو سماعت پر نہیں پہنچے اور اس کے نتائج پاکستان تحریک انصاف کو بہر کیا بھگتنا پڑ سکتے ہیں؟ اور پانچواں سوال، یہ اصلی نوٹ کی پشت پر بلینک کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس کو بلینک چیک کے طور پر پیش کیا جائے گا یا کیا ہے، یا کوئی جھوٹی ویڈیو ہے، فیک ویڈیو ہے؟ آج کے ویلاگ میں یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اس کی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے۔ ایک اور گزارش، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹہ یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھ کے ڈنڈے سے دبا دیجئے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں روزانہ کی بنیاد پر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ ضرور کرتے رہنا ہے اور کہتے رہنا ہے کہ لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر، بہتان تراشی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو۔ ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں۔ پہلی ٹاپ سٹوری، رات گئے اچانک یہ خبریں زبان زد عام ہونا شروع ہوئیں، بلکہ افواہیں، کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت ہونے کے بعد، ناکے لگائے جانے کے بعد، عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کرنے کے بعد عمران خان کو رات گئے اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کر دیا۔ یہ افواہیں زبان زد عام ہونا شروع ہوئیں۔ میں سویا ہوا تھا، مجھے متعدد میسیجز وہ فارورڈڈ آئے کہ جو مرکزی قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ روانہ ہو گئی ہے اڈیالہ جیل کی طرف، اور عمران خان صاحب کو اچانک شفٹ کر دیا گیا۔ تو مجھ سے کنفرمیشن چاہ رہے تھے لوگ کہ یہ سٹوری درست ہے یا درست نہیں ہے، اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ دیجیے گا۔ میں نے اپنے انٹرنل سورسز سے، دوست احباب جو میرے متعدد جگہوں پر موجود ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا، میں نے پوچھا، تو سب سے پہلی تو اپڈیٹ یہ ہے کہ ایسی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اٹس اے فیک نیوز، اٹس اے فیک نیوز۔ عمران خان از ان اڈیالہ جیل، ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، قرین از قیاس نہیں ہے، اس کو آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے کہ انہیں شفٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن ابھی تک ایسی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ آج تک کی تاریخ میں اب تک کی اپڈیٹ ایسی کوئی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ یا زمان پارک یا کسی اور جیل منتقل کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ سیکیورٹی ضرور بڑھائی گئی ہے۔ اس کے اوپر بھی اب حکومت یا حکومتی جو ہرکارے ہیں وہ بیک فٹ پر جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی ملاقاتوں پر پابندی ہے، ملاقاتیں دوبارہ شروع کر دی جائیں گی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں جتنا شدید رد عمل آیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، اور پھر جتنا کرٹیسائز کیا گیا ہے پبلک کی جانب سے، سوشل میڈیا کے اوپر، ایون نیشنل میڈیا جس کو میں دیکھتا تو ویسے نہیں ہوں، لیکن ٹاک شوز کے اندر بہرحال ان کی بھی منجی ٹھوک کے رکھی گئی ہے، تو اسے لگ یہ رہا تھا کہ اتنے آسان نہیں ہے حالات جتنا آسان سمجھا جا رہا ہے، تو اس لیے اتنی جلدی یہ والی چیز ہضم نہیں ہوگی۔ تو پہلا سوال جو تھا اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا؟ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے، غلط ہے، فیک نیوز ہے۔ دوسرا سوال، لانگ مارچ اور دھرنے کا فیصلہ، بڑا فیصلہ عمران خان صاحب
کے اینڈ کے اوپر یہ چیز تقریباً ڈیسائیڈ کر لی گئی ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی یا رمضان کے آخری عشرے میں یا آفٹر عید لانگ مارچ اور دھرنے کا تقریباً فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ذیلی یا مرکزی قیادت جو کہ باہر موجود ہے اس کو یہ کمیونیکیٹ کر دیا جائے گا۔ اب ذیلی اور مرکزی قیادت کی ول کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیل میں رکھوں گا چیزیں۔ دیکھیں ول اینڈ وش ہمیں نظر آ جاتی ہے، مرکزی قیادت میں سے بھی کوئی تقریباً 70% لوگ ہیں، میرا اسیسمنٹ غلط نہیں ہو سکتا، نمبرز تھوڑے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، 70 کی جگہ 68 ہوں گے یا 72 ہوں گے۔ 70% جو میری نظر میں لوگ ہیں وہ ہیں جو دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں۔ اب سمجھ گئے میری بات؟ جو دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں انہیں تحریک انصاف کی کشتی میں بھی رہنا ہے اور انہیں دوسری کشتی میں بھی رہنا ہے، تو ان کے میل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، رات گئے چھپ چھپ کے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ان کو اپنے کیسز کے اندر چھوٹ بھی چاہیے، اور عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ تو وہ ویسے لے چکے ہیں، تو وہ سمپتیز اور وہ فالوئنگ بھی چاہیے جو وہ سوشل میڈیا کے اوپر گین کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے جو اکثریت ہے، یعنی آپ 70% کی اکثریت کو کہہ لیں کہ 70% کا جو ہاف ہے یا اس سے زیادہ ہے، وہ ریلکٹنٹ ہے کہ کسی قسم کی اسٹریٹ پالیٹکس سے اسٹریٹ پار دکھائی جائے۔ جو میری اسیسمنٹ ہے اور میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ اسٹریٹ پالیٹکس کے حق میں نہیں ہے۔ جو اسٹریٹ پالیٹکس کے حق میں ہیں ان کے اوپر کئی کیسز ہیں، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے یہ انیشیٹ کیا تو ہمارے اوپر تو ایک تو کیسز انیشیٹ ہو جائیں گے، دوسرا ہمیں ڈسکوالیفائی بھی کرایا جا سکتا ہے، اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہمارے بزنسز کاروبار وغیرہ تباہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، تو ان سے بیر لیں گے تو کتنا لیں گے، تو اس لیے وہاں پر بھی تھوڑا ریلکٹنس ہے۔ لیکن مرکزی قیادت کے 3-4 لوگ جو ہے، جو گنے چنے نام ہیں، وہ کنونسڈ ہیں کہ دمادم مست کلندر کیا جائے، اور دمادم مست کلندر کا فیصلہ عمران خان نے تو کر لیا ہے۔ پہلی شخصیت جو ہے وہ شیر عبد الخان مروت ہے، انہوں نے کھول کر یہ کہہ بھی دیا ہے، حالانکہ ان کے اوپر بہت سارے بہتان اور الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ مینیجڈ آدمی ہیں، اور وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور بہت سارے اس طرح کے کیریکٹرز کے پیچھے ہاتھ ہونے کی وجہ سے کھل کر بول رہے ہیں۔ تو میں یہ کلیئرلی آپ کو بتا چلوں کہ شیر افضل مروت ان میں سے واحد شخصیت ہیں جنہوں نے کھل کر کہا کہ باہر نکلیں اور دھرنے کے لیے کال دیں یا احتجاج کے لیے کال دیں، اڈیالہ کے باہر یا پھر سینٹر آف کیپٹل کے اندر، یعنی اسلام آباد کے مرکزی دروازے کے اوپر کہیں پر بھی دھرنا دے دیا جائے۔ تو شیر افضل مروت ان میں سے ایک ہیں۔ پھر شندانہ گلزار نے اس کے اوپر کھل کر بولا ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ پھر عمر ایوب خان صاحب اس کے اوپر کنونسڈ ہیں، اینڈ دین بیرسٹر گوہر ہی از آلسو کنونسڈ۔ تو یہ 3-4 لوگ ہیں جن کا نام جو ہے نا لینا بڑا ضروری تھا، جو کنونسڈ ہیں، اور کسی بھی وقت عمران خان صاحب کے فیصلے کو انڈورس کرتے ہوئے یہ کوئی پریس کانفرنس کر ڈالیں گے اور اس معاملے کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گا۔ تو جو دمادم مست کلندر کا سین ہے وہ میں کلیئر کٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً آن دا گو ہے۔ اگر آج یا کل میں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہ کرائی گئیں، پرمیشن نہ ملی، حالات درست ڈگر پر نہ بیٹھے، اڈیالہ جیل کے اطراف جو ناکہ بندی ہوئی ہے جس میں میڈیا وینس کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا، وہ سب نہ ہوا، تو پھر اس کا اناؤنسمنٹ قرین از قیاس یا خارج از امکان نہیں ہے۔ تیسری ٹاپ لیڈ ہم شامل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ پہلے تو سٹوری آپ سن لیجئے کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے ای سی پی کے نئے شیڈیول پر حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ استدعا مسترد کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن کے نئے شیڈیول پر حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری اقبال نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف صاحبزادہ حامد رضا کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور وکیل درخواست گزار عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے سوال کیا کہ کیا درخواست میں پنجاب حکومت کا جواب آیا ہے، تو اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ہمیں جواب دینے کے لیے مہلت دی جائے جی۔ مخصوص نشستوں پر کچھ ارکان نے حلف اٹھا لیا، دیگر نشستوں کی حد تک ہم جواب فائل کر دیں گے، مہلت دی جائے۔ بار بار مہلت لینے کی بات کی گئی ادھر سے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے موقع پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ یہ معاملہ اہم نوعیت کا ہے، اس پر حکم امتناع دیا جائے۔ اس پر عدالت نے کہا جواب آنے دیں، دیکھ لیتے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو تحریری جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی اور مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن کے نئے شیڈیول پر حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی۔ اب ایک اور آج اہم کیس تھا،
اس کیس کے اندر 2 عدد تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں، نامی گرامی وکلا، وہ پیش نہیں ہوئے، اچانک غائب ہو گیا. دونوں بڑی شخصیات ہیں، ایک ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اور دوسرے بیرسٹر علی ظفر صاحب. اس کیس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر واویلا ہے، لیکن کیوں نہیں پہنچے، ریزنز کیا تھیں، کیا ذاتی طور پر نہیں پہنچے؟ چلیں ایک نہیں آئے تو دوسرا تو ہو، بیک اپ لائر تو یہ لائرز کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، ویسے بائی میں بھگت چکا ہوں. تو وہ نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کا ڈینٹ تحریک انصاف کو کتنا پہنچ سکتا ہے، یہ انتہائی اہم ہوگا. شروع میں آپ نے شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو تو ملاحظہ کر لی ہے، آگے میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی ہم چوتھا جو سوال تھا کہ اچانک سے یہ کرنسی نوٹس کے ساتھ کیا، وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی بھی شخص کو بلینک چیک مل جائے تو اس کے اوپر وہ کچھ بھی سائن گوگی وہ آ دے تو کچھ بھی سائن کر دے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو جتنا آپ اماؤنٹ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. تو قائد اعظم کے نوٹ والی تصویر، 1,000 روپے کا نوٹ، ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اور ویڈیو یہ تھی کہ اب اس میں صداقت کتنی ہے، کیا یہ درست ویڈیو ہے، نوٹ اصلی تھا جعلی تھا، اس کی تو بہرحال تحقیق یا فورنزک سے ہی پتہ چل سکے گا. لیکن ایک صاحب ہیں، انہوں نے بینک کے اندر کھڑے ہو کر ایک ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو میں وہ نوٹ دکھا رہے ہیں کہ تازہ نوٹس ہیں، اور وہ لگ ایسا رہا ہے کہ بینک کے کوئی ملازم ہے، کیونکہ عام آدمی یہ والا کلیم نہیں کر سکتا کہ تازے نوٹس ہمارے پاس آئے ہیں، بینک کے اندر ہی آ سکتے ہیں یہ. تو اس کے فرنٹ پہ، جو نوٹ کے فرنٹ کے اوپر تمام چیزیں ڈیٹیلز بالکل کلیئر ہیں. 1,000 روپے کا نوٹ ہے، اس کے اوپر سٹیمپ بھی ہے، اس کے اندر تار بھی ہے، اس کے اندر سارا کچھ ہے جو اسٹیٹ بینک جو ایشو کرتا ہے. جو بیک سائڈ ہے وہ بلینک ہے. تو دیٹ از آئرنی. اور وہ پتہ نہیں کتنے پیکٹس ہیں جو پبلک کو ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں یا کمرشل بینکس کو ڈسٹریبیوٹ کیے گئے. یہ حقیقت ہے نہیں ہے، اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. ایون یہ ویڈیو فیک ہے یا ریئل ہے، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن جس طرح وائرل ہو رہی ہے، یہ بہت سارے کوسچن مارکس کھڑے کر رہا ہے ہمارے سسٹم کے اوپر، ہمارے نظام معاش کے اوپر. کل کو کوئی کسی اور کی تصویر پرنٹ کر دے گا، کل کو میاں نواز شریف صاحب کی تصویر لگ جائے گی قائد اعظم کی جگہ، تو قائد اعظم ثانی بنا دیے جائیں گے، یا زرداری صاحب اپنی تصویر لگا لیں گے، بھٹو صاحب کی تصویر لگ جائے گی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو بیک سائڈ بلینک، اور وہ چلی کیسے گئی؟ اتنی تو کم عقلی نہیں ہوتی کہیں پر بھی. اتنا تو کراس چیک یا ری چیک ہوتی ہوں گی چیزیں، اتنا تو کیو سی یا کوالٹی کنٹرول کا خیال رکھا جاتا ہوگا. کرنسی نوٹ ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے، پاکستان کا اسٹیٹ کا کرنسی نوٹ ہے یار. یہ اگر ویڈیو فیک ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر یہ نوٹ جعلی ہے تو اس بندے کے خلاف جس نے ویڈیو بنائی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر یہ درست ہے اور بینک کا کوئی نمائندہ رپورٹ کر رہا ہے، کہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے، اگر یہ کوئی بینک کا نمائندہ کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے، تو جہاں پر یہ کمی کوتاہی ہوئی ہے ادھر سرزنش ہونی چاہیے کہ تجھے کر کی رہے ہو. پاکستان کے اندر معاش تو ویسے ہی کم ہوتا جا رہا ہے. حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہی نہیں، 25 کروڑ لوگوں میں بندہ نہیں ملتا، ہم باہر سے بندے کو نیشنلٹی دے کر پاکستان لے کر آتے ہیں. حالت یہ ہوگی ہماری. اس کو کہتے ہیں اس کو نیشنلٹی بعد میں دینا، پہلے قلمدان سنبھال لے. ٹھیک ہے. اب وہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ جو تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے. آئی ایم ایف کا ایک لانگ ٹرم پیکج لینے کی نوید سنائی جا رہی ہے، لیکن اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی وہ میں کسی دن آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گا. آپ نا کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کانوں کو. آنے والے جو چند دن ہے نا، آپ کے دھوئیں نکل جانے ہیں کہ یار یہ مہنگائی تو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں سی. اتنی بڑی مہنگائی کہاں سے آ گئی بھائی؟ یعنی جو چیز آپ کو 50 روپے میں مل رہی تھی وہ آپ کو 300 میں ملے گی، 250 300 میں. پہلا جھٹکا اس کا یہ فیز شروع ہونے لگا ہے اگلے نیکسٹ 1.5 ہفتے کے اندر. پہلا جھٹکا عید سے پہلے یہ پہلا جھٹکا جو آپ کو لگ رہا ہے نا، آپ کے 14 طبقے روشن ہو جانے ہیں. لیکن آپ پاکستانی ہیں بھائی، آپ ذل الہی ہیں، آپ جو چاہیں سوچ سکتے ہیں. آپ خاموشی سے گھر بیٹھ سکتے ہیں، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کوئی نہیں ہے یار. اگر 50 والی چیز 300 کی بھی ہو جائے گی، کوئی نہیں، بھیک مانگ لیں گے یار، کوئی ٹینشن تھوڑی ہے. 3,000 کی بھی ہو جائے گی تو ہم خرید لیں گے یار، کوئی ٹینشن تھوڑی ہے. خام خواہ کیوں یار سوتے ہوئے سے ہمیں اٹھا رہے ہو یار خام خواہ. میں اٹھا نہیں رہا. تو میں کرنسی نوٹ کے اوپر کامنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس کرنسی نوٹ والے واقعے کی اگر یہ درست ہے، اگین ڈسکلیمر، اگر یہ فیک ہے تو اس بندے کو پکڑنا چاہیے، کہیں سے بھی اس تک پہنچنا چاہیے. اگر یہ درست ہے اور واقعتاً یہ رپورٹڈلی درست بات ہے کہ کرنسی نوٹ ایسے آئے ہیں، تو اسٹیٹ بینک کے جو رسپانسبلز ہیں ان کو فل فور فارغ کر دینا چاہیے. اگر واقعتاً ایسا ہوا ہے کہ مذاق چل رہی ہے یار کرنسی نوٹ، اس طرح تو جعلی نوٹ چھاپنے والے بھی نہیں کرتے ہوں گے. اچھا جی، ایک اور سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹویٹر یا ایکس کے حوالے سے. اطلاعات یہ ہے کہ آنے والے چند دن میں ٹویٹر یا ایکس پر سے پابندی ہٹ سکتی ہے.
ہمارے ایک صحافی دوست ہیں احتشام علی عباسی، انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اس کی کچھ اپڈیٹ آئی ہے، وہ میں شیئر کروں گا. ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق نے صحافی احتشام عباسی کی درخواست پر سماعت کی. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے کے وکیل عدالت میں پیش، تیاری کے لیے وقت مانگ لیا گیا. سماعت 26 مارچ تک ملتوی کر دی گئی، یعنی ابھی تقریباً کوئی 10 دن کا وقت ہے، 12 دن کا. اس 12 دن کے وقت کے اندر جو دوبارہ سے سماعت ہوگی اور اس میں سے کیا نکلے گا یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن جو حالات ملک کے بنے ہوئے ہیں اوور آل، اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. سسٹم اسی طرح انگڑائیاں لیتا رہے گا. سسٹم کا کام ہی انگڑائی لینا ہے. جس دن پبلک نے انگڑائی لی، فرق اس دن پڑے گا سسٹم کو. پولیٹیکل پارٹس کو بھی اس دن فرق پڑے گا، پبلک کے حالات کو بھی اس دن فرق پڑے گا، آپ کی معیشت کو بھی اس دن فرق پڑے گا. یہ سب کچھ پبلک کے ہاتھ میں ہے. یہ 8 فروری کو پبلک نے دکھا دیا ہے. لیکن 8 فروری والی پبلک جو ہے وہ والی پبلک نہیں چاہیے. پبلک وہ چاہیے جو سسٹم بدلنے کی طاقت رکھتی ہو. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.